کراچی لیے چلے نون لیگ کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ جو اس حکومت کے 3 سال میں چوتھے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے بجٹ تقریر بھی کی اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی۔ یہ وہی بجٹ تقریر ہے جو آج سے 12 سال پہلے شوکت ترین صاحب نے پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے کی تھی۔ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف تقریر میں انہوں نے پچھلی حکومت کی کارکردگی پر تنقید ضرور کی ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ آج 3 سال گزرنے کے بعد بھی معیشت کا ہر پیمانہ 2018 کی مسلم لیگ نون کی حکومت سے کم ہے۔ کوئی پیرامیٹر ہو، کوئی اسٹیٹسٹک ہو، کسی حوالے سے آج آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں تو وہ 2018 کی سطح سے کم ہے۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے۔ تو تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن حقائق بدلتے نہیں ہیں۔ آج جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہے، اور وہ جھوٹ ہے کہ حکومت کی آمدن کیا ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کی آمدن 5,829 ارب ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ حکومت کی آمدن 5,555 ارب ہوگی، اور آمدن 4,000 کو بھی نہ پہنچی تھی۔ اس حکومت نے اس سال جو آمدن کا تخمینہ لگایا تھا 19-20 میں، وہ 4,963 تھا، لیکن آمدن ہوئی 4,698، یعنی 300 ارب کم آمدن ہوئی۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، ملک میں 1,200 ارب کے نئے ٹیکس لگے ہیں، اور جو ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے اور جو روپے کی قدر میں کمی کی گئی، یہ تمام ملا کر 2,2100 ارب کی آمدن میں اضافہ بغیر اضافی محنت کیے ہو جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 سال بعد باوجود عوام پر 1,200 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کے، روپے کی قدر میں 35% کمی کرنے کے، اور آج 12% مہنگائی کے باوجود بھی صرف 800 ارب روپے کی اضافی رقم 3 سال میں حاصل کی جا چکی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ جو آج 1,150 ارب کی اضافی آمدن کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آمدن کہاں سے آئے گی؟ یہ اصل سوال ہے۔ آپ جو 24 ارب تمام بجٹ کا انحصار ملک کی آمدن کو 24% بڑھانے پہ ہے۔ آپ بجٹ تقریر دیکھ لیں، اس میں بار بار ذکر ہے کہ 24% آمدن بڑھائی جائے گی۔ یہ دعویٰ وہ لوگ کر رہے ہیں جو 3 سال میں مشترکہ طور پر 20% بھی آمدن نہ بڑھا سکے۔ ان کا دعویٰ 1 سال میں 24% آمدن بڑھانے کا ہے۔ اور بات یہ صرف یہاں رکتی نہیں ہے، بات صرف جھوٹ پر نہیں رکتی، بات جو اکاؤنٹنگ کا نظام ہے
جس پر حکومت کا بجٹ بنایا جاتا ہے اس پر بھی آج جو تبدیلی کی گئی جو غیر قانونی ہے اس کو بھی بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ بجٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے 252 ارب کی پروسیڈز حاصل ہوگی پرائیویٹائزیشن سے۔ پرائیویٹائزیشن کیا ہوتی ہے؟ میں اپنا ثاثہ بیچوں گا اور وہ رقم مجھے ملے گی۔ یہ آپ کی انکم نہیں ہوتی، اثاثے بیچ کر انکم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اکاؤنٹنگ کا مروجہ اصول ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کون سے اثاثے بیچنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان 2 پاور پلانٹس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے جن کو نواز شریف نے لگایا تھا۔ یہ 250 ارب جس کو آمدن میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ آمدن نہیں ہے، یہ نواز شریف کا تحفہ ہے۔ تو اب 1138 میں سے 250 تو نکل گئے، اب پیچھے رہ گئے 900 کہ 900 کی آمدن بڑھنی ہے۔ یہ 900 کی آمدن، اس کے اندر 570 ارب کا پروونشل سرپلس شامل ہے کہ صوبے پورا خرچ نہیں کریں گے، 570 ارب کی بچت ہو جائے گی۔ یہی وزیر خزانہ فرما رہے ہیں کہ گروتھ کا بجٹ ہے، تو صوبے کہاں سے پیسے دیں گے ڈیولپمنٹ کو کم کر کے؟ تو پھر گروتھ کہاں سے ہوگی؟ پچھلے سال یہ جو سرپلس ہے جو پروونشل تھا، یہ 240 ارب تھا، اس دفعہ 570 ارب، یہ یہاں سے بھی آمدن حاصل ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ آج صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے اس بات کے انحصار کر رہے ہیں کہ ہم قرضے مزید نہیں لیں گے؟ یہ آپ کی پالیسی ہے، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آج وفاق اس بات پر انحصار کر رہا ہے کہ صوبے اپنا کام نہیں کریں گے اور ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا۔ پھر بار بار کہا جاتا ہے جی نئے ٹیکس نہیں لگیں گے، نئے ٹیکس نہیں لگیں گے۔ ذرا عوام کو بتا دیں یار، آپ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ کیا آپ اس بجٹ میں نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ جو دستاویز سامنے آئی ہیں ان کے حساب سے کم از کم 383 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں، 383 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں، اور اس پر ستم یہ ہے کہ 265 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ 383 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں جس میں سے 265 انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے حاصل کیے جائیں گے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب ہے کہ بوجھ غریب عوام برداشت کرے گی۔ یہ سارے بجٹ کی حقیقت ہے کہ 250 ارب نواز شریف کا تحفہ، 570 ارب صوبوں کی ترقیاتی بجٹ میں کمی، اور 383 کے نئے ٹیکس۔ یعنی آپ کی آمدن پچھلے سال سے بڑھ نہیں رہی، آپ نے صرف ان نمبروں کی ہیرا پھیری سے آپ اس ملک کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ ملک کے عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو 3 سال سے آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، آج بھی اس کا تسلسل ہے۔ نئے ٹیکسز کس پر لگ رہے ہیں؟ خام تیل جو ملک میں پیٹرول ڈیزل بنانے کے کام آتا ہے، جس سے ملک کے پاور پلانٹ چلتے ہیں، ایل این جی اور آر ایل این جی جو ایک زمانے میں گالی سمجھی جاتی تھی، آج پتہ چلا ہے کہ سینکڑوں ارب کا کیش فائدہ ایل این جی ہر سال پاکستان کو دیتا ہے۔ ہم کیس بھگت رہے ہیں، ہم بھگت لیں گے،
آپ اپنا جھوٹ تو مان لیں. اس ملک کے وزیراعظم سے لے کر اس کے آخری امپورٹ کیے ہوئے بشیر تک یہ کہتے رہے کہ جی ملک میں ایل این جی سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا. آج پتہ چلا ہے کہ ایل این جی سے زیادہ فائدہ کسی چیز سے نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس پر بھی 17% کا سیلز ٹیکس لگا دیا گیا. ٹیلی فون اور ایس ایم ایس پر اور انٹرنیٹ پر اضافی ٹیکس لگایا گیا. اب وزیر صاحب تو نہیں کہتے, دوسرے وزیر کہتے ہیں جی وہ ہم نے انٹرنیٹ سے ٹیکس ہٹا لیے. بھئی ہم نے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ اب کچھ خبریں ہیں کہ یہ فون پر بھی نہیں لگائیں گے, ورنہ 1 روپیہ فی فون کال بھی نیا ٹیکس ہے, 10 پیسے ایس ایم ایس پر ہے. یعنی غریب آدمی اب نہ ٹیلی فون کر سکے نہ ٹیکسٹ کر سکے. تو اب کچھ وزیروں نے یہ بھی کہنا شروع کیا یہ بھی ٹیکس ہٹا دیں گے. تو پھر آپ کی آمدن کہاں جائے گی جس پر آپ نے انحصار کیا تھا ان ٹیکسیشن کے ذریعے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کم از کم 30 روپے کا اضافہ کریں گے تو ٹیکس کی مد میں جو رقم رکھی ہے وہ پوری ہوگی. اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ مشینری کی امپورٹ پر بات کرتے ہیں, گروتھ کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ملک کی ترقی کی. یہ بات کرنے والے لوگ مشینری پر 17% کا ٹیکس لگا دیا گیا. یعنی آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو 17% کا ٹیکس آپ کو اضافی ادا کرنا پڑے گا. اس سے ملک میں گروتھ آئے گی. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ 17% کیا ہے؟ 17% یہ ہے کہ آپ نے اگلے 3-4 سال میں جو ٹیکس دینا تھا وہ آپ اس وقت ادا نہ کریں, ہمیں آج ادا کر دیں کہ ہم نے اپنے ٹیکس کے اہداف پورے کرنے ہیں. اگلی حکومتیں جانے, ہمیں واپس آنا نہیں ہے. تو ہم بجائے اگلے 3 سال ٹیکس لینے کے آپ کی جیب آج کاٹ لیں گے. اس سے ملک کے اندر گروتھ آئے گی, انڈسٹری بڑھے گی, روزگار بڑھے گا. یہ آج اس سارے نظام کی حقیقت ہے. ہاں. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایکسپورٹس بڑے بڑھ گئے ہیں. ایکسپورٹ بڑھ گیا. وزیر خزانہ کچھ کہتا ہے, دوسرے وزیر کچھ کہتے ہیں, جو تجارت کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے. اور یہ حقیقت ہے. 2020-21 کی ایکسپورٹ 2018 کی ایکسپورٹ سے کم ہے. 3 سال اس حکومت کے گزرنے کے بعد, ڈالر کو 35% کم کرنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹ میں 1 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا. یہ آپ کی کارکردگی ہے. وزیر خزانہ آگے, وزیر تجارت آگے بتائیں نا کہ 2018 میں کیا ایکسپورٹ تھی اور آج 2021 میں کیا ایکسپورٹ آئی ہے. حقیقت واضح ہو جائے گی. میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے. جو جھوٹ مرضی بول دیں. وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے, وزیر جھوٹ بولتے ہیں, بشیر جھوٹ بولتے ہیں, قومی اسمبلی کے فلور پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں. کوئی شرم محسوس نہیں کرتے, کوئی آر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جھوٹ پر ملک نہیں چلتے. جھوٹ سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا. جھوٹ سے ملک کے مسائل نہیں حل ہوتے. ہمیں بڑا بتایا جاتا ہے جی وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا کم ہو گیا. اس سال ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے ذرا یہ بتا دینا. جب ملک کے اندر گروتھ ہو رہی تھی, سی پیک چل رہا تھا, 6% کے قریب گروتھ تھی, 35 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا.
اس سال 30 ارب کا ہے، ملک میں ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جب ملک ترقی کر رہا ہو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتے ہیں۔ آج آپ کے پاس کیا قصور ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا؟ پھر وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوئے، فصل بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایگریکلچر نے بہت ترقی کر لی ہے۔ بمپر کراپ کا لفظ 4 دفعہ لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں سونا اگلتی زمینوں کے باوجود ہم آج نیٹ امپورٹر آف فوڈ ہیں، یعنی ہم ملک کے اندر خرد و نوش کی اشیاء درآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ تو یہ کون سے بمپر کراپ ہیں؟ کاٹن 12 ملین بیل سے 7 ملین بیل پہ آ گئی ہے۔ یہ آپ کو وزیر خزانہ نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو ملک کا وزیر اعظم نہیں بتائے گا۔ جو ملک 15 ملین بیل تک پروڈیوس کر چکا تھا، 18 میں 12 ملین بیل پروڈیوس کیے، آج وہ 7 ملین بیل پہ کیسے پہنچا ہے؟ یہ بمپر کراپ ہے۔ ہم نے 25 ملین ٹن ویٹ گرو کی تھی اور ایکسپورٹ کی تھی، 25 ملین ٹن 2.5 کروڑ ٹن ویٹ پروڈیوس کی، ایکسپورٹ کی۔ آج 27 ملین ٹن کے دعوے ہیں اور پاکستان گندم امپورٹ کر رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام آج بھی 80-85 روپے کلو آٹا خرید رہے ہیں۔ وہ آٹا جو 2018 میں 35 روپے کا تھا، آج 80 روپے سے اوپر ہے۔ یہ آپ کا بمپر کراپ ہے، یہ آپ کی حکومت کی کامیابی ہے۔ اب مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس کو ہم SPI کہتے ہیں، وہ چیزیں جو براہ راست غریب آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں، 13% اضافہ، 13%۔ جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں، فوڈ انفلیشن 15% سے زیادہ۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر آپ وزیر خزانہ کی تقریر میں نہیں دیکھیں گے، اور فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ اگلی دفعہ کوئی اور وزیر خزانہ ہوگا، چوتھا ہے 5واں آ جائے گا، وہ نئی باتیں شروع کر دے گا۔ یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ وہ انفلیشن جو 4% سے کم ہوتی تھی، وہ فوڈ انفلیشن جو 2% سے کم ہوتی تھی، فوڈ انفلیشن خرد و نوش کی اشیاء 15% بڑھ چکی ہیں۔ آج ہم 2 وقت کی روٹی کی بات کرتے تھے، آج غریب آدمی 1 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے۔ یہ اس ملک کی حقیقت ہے۔ آپ پڑھیں نہ ذرا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام والے کیا کہتے ہیں، ورلڈ بینک والے کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، کہ جو فوڈ کی کنزمپشن ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ کو وزارت خزانہ نے یہ بتایا اپنی تقریر میں کہ 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے آ گئے اس حکومت کے دور میں۔ 3 سال میں 2 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے آئے ہیں۔ آج سرکاری ملازم جس کو آپ نے 13% اور 15% فوڈ انفلیشن کے دوران مجموعی طور پر 10% اضافہ دیا ہے 3 سال میں، آج سرکاری ملازموں کی بڑی تعداد سطح غربت سے نیچے ہے۔ اس بات کا احساس وزیر اعظم صاحب یا ان کے وزیر خزانہ کو ہے؟ ان کو پرواہ ہے اس بات کی؟ ہمیں بجٹ میں کہیں دکھائیں نا کہ آپ نے قیمتوں کو کم کرنے کا کوئی نظام بنایا ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس کہ ہم کس طرح بجلی کے بل کم کریں گے، کس طرح گیس کے بل کم کریں گے، کس طرح آٹے کی قیمت کم کریں گے۔
किस तरह चीनी की कीमत कम करेंगे, वो चीनी पर तो टैक्स लग गया। वो हुकूमत जिसने 53 रुपए की चीनी 120 पे कर दी थी, आज सिर्फ उस पे भी उसने समझा कि ये काफ़ी नहीं है, ये मुल्क के अवाम के साथ जुल्म काफ़ी नहीं है, इस पर भी मज़ीद टैक्स लगा दो। और तो ये है कि 5 से 10 रुपए चीनी की कीमत और बढ़ जाएगी हुकूमती टैक्स की वजह से। और सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकी, जो दूध है, दूध का पाउडर है, इस पर भी टैक्स लग गया है। मुल्क में दूध भी महंगा होगा, दूध से बनने वाली हर चीज महंगी होगी, बच्चों के दूध महंगे होंगे, बच्चों की खुराक महंगी होगी। किस लिए? कि वजीर खजाना अपना हदफ पूरा कर सके। आज आप अवाम के पेट काट कर एक जैली हदफ को पूरा करना चाहते हैं। ये दो 2018 में घी अब सारे इस्तेमाल करते हैं। मेरा कोई घर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो घी इस्तेमाल नहीं करता। 2018 में 1 किलो घी पर 21 रुपए का टैक्स था। 2018 में 21 रुपए था, आज इमरान खान के नए पाकिस्तान में रियासत मदीना में 51 रुपए है। ये 30 इजाफी रुपए किलो हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है, इमरान खान को, उसके वजीर खजाना को। ये बात लिखी है बजट की तकरीर में। अवाम को बताएं ना जरा कि आप इस मुल्क के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। ये आज इस मुल्क के तल्ख हकायक हैं, बदकिस्मती है। और फायदा किसको दिया जा रहा है? बजट में कुछ लोगों को फायदे भी हैं। फायदा किसको है? फायदा कंस्ट्रक्शन माफिया को। एक ओपन एंडेड एमनेस्टी स्कीम है। आप इस मुल्क में डाका डालें, करप्शन करें, टैक्स ना अदा करें, आपके पास हमने एक जगह मुहैया कर दी है पैसा लगाने की, जहां कोई पूछ गुछ नहीं होगी। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। जो चीज मर्जी खरीद ले, ना सिर्फ आपको एमनेस्टी है, जो आगे खरीदेगा उसको भी एमनेस्टी है। और इस एमनेस्टी को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इसका असर क्या हुआ है कि काले धन वाले लोग तो आज मकान खरीद रहे हैं अपने धन को सफेद करने के लिए, लेकिन वो गरीब आदमी जो टैक्स अदा करता है, वो आज घर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सब हज़रात यहाँ बैठे हैं, क्या मकानों की कीमतें पहुंच से बाहर नहीं होंगी? जब काला धन इस काम में आएगा, फिर जो इस मुल्क के वो लोग जो टैक्स अदा करते हैं, जो हकीकी तौर पर जिनको ज़रूरत है मकानात की, जिनके बारे में आपने कहा था कि 50 लाख मकान दूंगा, आज वो मकान लेने से कासिर हैं। ये आज हकीकत है इस बजट की। फिर ये बजट है, इसको हम एटीएम बजट कहते हैं। ये एटीएम को फायदा देने वाला बजट है। जो इस हुकूमत ने एटीएम रखे जिनके खर्चात पूरे करते हैं, जो कभी दवाइयां चोरी करके भाग जाते हैं, कभी चीनी का डाका डालते हैं, कभी गंदम का डाका डालते हैं। तो अब जो कैपिटल गेन टैक्स था स्टॉक ट्रेडिंग पर, क्योंकि ये गरीब आदमी का मसला है, गरीब आदमी इसमें स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उनका टैक्स हमने कम कर दिया।
یہ دوستوں یاروں کا بجٹ ہے, یہ اے ٹی ایم بجٹ ہے. اس کا مقصد ان لوگوں کو فائدہ دینا ہے غریب عوام کی قیمت پر جو اس حکومت کو پیسے لگاتے ہیں. یہ آج اس بجٹ کی حقیقت ہے. اس کا جواب دیں نا. کون سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا اگر سٹاک ٹریڈنگ پر کیپٹل گین ٹیکس ریڈیوس کر دیا جائے؟ کیسے چینی کی قیمت میں کمی ہوگی, آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی, بجلی کے نرخ نیچے جائیں گے, گیس کے نرخ نیچے جائیں گے, مہنگائی میں کمی ہوگی. اس کا جواب دیں نا وزیر اعظم اور اس کے وزیر. اب یہاں چند اعداد و شمار, کیونکہ اعداد و شمار کی بڑی آج کل ایک فیشن ہے, ہر قسم کے اعداد و شمار, یہاں سے اعداد و شمار, یہاں سے اعداد و شمار. وزیر خزانہ صاحب ہیں, 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت نے تباہی پھیر دی ہے. یہی وزیر خزانہ 2 مہینے پہلے ٹیلی ویژن پر کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت نے ملک کی معیشت کی تباہی پھیر دی ہے. یہ پہلی اور آخری سچی بات انہوں نے کی تھی. اس کے بعد جب نوکری مل گئی تو پھر بجٹ تقریر کر دی, پھر کہتے پچھلی حکومتیں کر گئی تھیں. تو پچھلی حکومتوں میں آپ کا 1.5 سال کا عرصہ بھی تھا جس میں آپ وزیر خزانہ تھے, جب آپ نے یہی بجٹ تقریر کی تھی. تو بتا دیجیے کون سے شوکت ترین صاحب پہ یقین کریں؟ حقیقت ملک کی کیا ہے؟ جی ڈی پی کی بات ہے. جی ڈی پی کہ ملک کیا حجم ہے اس کی آمدن کا. 2018 میں یہ ڈالروں میں گنا جاتا ہے. 2018 میں 313 ارب ڈالر کی جی ڈی پی پاکستان کی تھی. 313 ارب ڈالر کی. نئے پاکستان کے عمران خان کے 4 وزیر خزانہ کے بعد آج جی ڈی پی 296 ارب ڈالر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, حکومت کے اعداد و شمار ہے, یہ اس بجٹ کا حصہ ہے. یعنی 17 ارب ڈالر جی ڈی پی 3 سال گزرنے کے بعد کم ہو گئی. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی, اسی شرح پر گروتھ ہوتی, جو کہ اس شرح سے زیادہ انشاءاللہ گروتھ ہوتی جو 2018 میں تھی, آج ملک کی جی ڈی پی 370 ارب سے زیادہ ہوتی. یعنی جہاں پر آج ہے 296, 370, 30 جون کو ملک کی جی ڈی پی 370 ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ ہوتی. یعنی 74 ارب ڈالر کا نقصان عمران خان اس ملک کے عوام کا کر چکا ہے. آج پاکستان 25% زیادہ امیر ہوتا. یہ اس ملک کی بنیادی حقیقت ہے. جھٹلا دے کوئی وزیر, میرا چیلنج ہے, کوئی وزیر جھٹلا دے, کہہ دے غلط ہے, وزیر اعظم اسمبلی میں آگے کہہ دے غلط بات ہے. ملک کے بات کرتے ہیں, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وزیر خزانہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو خسارے تھے بہت زیادہ تھے. نون لیگ کے 5 سال کا خسارہ 7,500 ارب تھا. ان کے 3 سال کا خسارہ 10,000 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. تو وزیر خزانہ صاحب کو شاید معلوم ہوگا کہ 10,000 ارب زیادہ ہوتا ہے یا 7,500 ارب زیادہ ہوتا ہے. 3 سال میں, اور 7,500 ارب 5 سال میں اور 10,000 ارب 3 سال میں. یہ بینکر ہیں وزیر خزانہ صاحب, اتنا حساب تو لگا لیں گے. پھر قرضے کی بات شروع ہو جاتی ہے, قرضے کی بات شروع ہو جاتی ہے. قرضے بڑے بڑھ گئے. وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑا مسئلہ سابقہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ قرضے بڑھا دیے تھے.
ہمارے جو قرضہ ڈیٹ اور لائبلٹیز اکٹھا تھا ملک کا، جس پر نمبر کو گنا جاتا ہے 29,000 ارب کا تھا 2018 میں، آج 45,000 ارب پہ ہے۔ یعنی جب سے پاکستان بنا تھا 29,000 ارب کا قرضہ لیا گیا، اس حکومت نے 15,000 ارب سے زیادہ اضافہ کر دیا 3 سال میں۔ یہ بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صاحب کہہ دیں نہیں یہ غلط بات ہے۔ صرف 3 سال میں جتنا پاکستان نے 70 سال میں قرضہ لیا تھا اس کے آدھے سے زیادہ آپ نے 3 سال میں لے لیا۔ ہماری حکومت جب جا رہی تھی 31 مئی کو، ہم نے پھر بھی ایک بجٹ پیش کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کے عوام کے پاکستان کہاں پر ہے۔ اس بجٹ میں جو سود کی رقم تھی وہ 1,500 ارب تھی، آج سود کی رقم 3,000 ارب ہے۔ یعنی ہم جو اپنے تمام قرضے جو ہم نے لیے تھے پاکستان بننے سے 70 سال میں، پاکستان نے جو قرضے لیے تھے ان پر سود 1,500 ارب تھا۔ وہ چلے ہمارے ذمہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ آج سود کی رقم 3,000 ارب کیسے ہے؟ اگر یہ 1,500 ارب کی رقم آپ پاکستان کے عوام پر خرچ کرتے، آج غریبوں پر خرچ کرتے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے خرچ کرتے، آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا، ملک کے لوگ تکلیف میں نہ ہوتے۔ یہ چند حقائق بہت ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ باتیں بہت سی ہیں، باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کریں تو وقت اتنا نہیں ہے۔ 50 لاکھ آدمی بے روزگار کیا گیا۔ یہ کروڑوں کے روزگار دینے والوں نے 3 سال میں اس ملک میں 50 لاکھ آدمی کو بے روزگار کر دیا۔ اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ یہ بجٹ کی تجاویز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روزگار کون مہیا کرے گا؟ روزگار جھوٹ بول کر مہیا ہوں گے؟ روزگار اعداد و شمار کو توڑ مڑوڑ کر اور جھوٹ بول کر آپ روزگار مہیا کریں گے؟ آپ ملک کو ترقی دیں گے؟ یہ چند حقائق جو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ باتیں بہت سی ہوں گی، کل شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں خطاب کریں گے، وہ بڑی تفصیل سے حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہم نے 5 سال حکومت کی ہے، ایک جھوٹ ایک غلط بیانی اس حکومت کی بتا دیں۔ جہاں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں، میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں 5 سال کی حکومت کا ایک کرپشن کا سکینڈل لے آئیں، میں جواب دے ہوں۔ یہی ٹی وی کیمرے لگائیں، یہ جو امپورٹڈ مشیر ہے بٹھائیں، ان کو الزام لگائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ میں الزام لگاتا ہوں دوائیوں کے سودے کرنے والا کون تھا؟ کیوں 500% تک دوائیاں اس ملک میں بڑھی ہیں اس حکومت میں؟ 500%۔ وہ وزیر کدھر ہے؟ اس پر نیب کا مقدمہ بنا؟ وہ ای سی سی کا چیئرمین کدھر ہے جس نے ملک میں چینی نہ ہونے کے باوجود 11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اور چینی کی قیمت 53 روپے سے 120 پہ پہنچ گئی اور تماشا دیکھتے رہے؟ وہ وزیر اعظم کدھر ہے جس کی کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے 40% چینی کے مالکان نے اسی ایکسپورٹ کی اجازت دی جس سے آج ملک میں چینی 120 روپے پہ ہے؟ وہ کابینہ کے ممبران وزیر اعظم کہاں پر ہیں؟ ان پر نیب کا کیس کیوں نہیں بنے؟ کمیشن پہ کمیشن ضرور بنتے ہیں، اور جب کمیشن کی رپورٹ پر تفتیش ہوتی ہے تو افسروں کو بدل دیا جاتا ہے۔
کہاں گیا FIA کا ڈائریکٹر؟ کس کو NRO دیا آپ نے؟ ذرا بتائیں نا عوام کو۔ 650 ارب پاکستان کے عوام چینی کی مد میں جیب سے ادا کر چکے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رنگ روڈ کے اسکینڈل، براڈ شیٹ کے اسکینڈل، پیٹرولیم کے اسکینڈل، یہ ملک کے اندر پیٹرول ختم ہوگا، پتہ نہیں لگا کس نے کیا۔ دنیا میں LNG رلتی رہی، $4 کی مل رہی تھی، 3 سال کے سودے تھے، $3 ارب پاکستان کا بچتا، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے کمیشن لینی تھی، ہم نے ڈیزل پر بجلی بنائی۔ سعودی عرب ڈیزل پر بجلی نہیں بناتا، پاکستان نے بنائی۔ ختم کر دیا تھا کہ فرنس آئل پاکستان سے فرنس آئل پھر امپورٹ کیا گیا۔ آج جو بجلی بن رہی ہے، آج ملک میں شارٹیج ہے یا نہیں ہے؟ کہاں گئے وہ وزیر جو کہتے تھے بجلی بڑی زیادہ لگ گئی ہے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ؟ اور اس وزیر خزانہ کو بھی شرم نہیں آئی، وہی بات لکھ دی اپنے بجٹ تقریر میں۔ جس دن ملک کے اندر 6 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، وزیر خزانہ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ملک میں بجلی کی شارٹیج ہے، اور اس وزیر خزانہ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس نے بجٹ پیش کیا اس دن ہائیڈل کے علاوہ جو ملک میں بجلی بن رہی تھی 70% نواز شریف کی لگائی ہوئی بجلی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی لگائی ہوئی بجلی تھی۔ اگر ان کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس ڈیٹا ہے، اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نواز شریف بجلی نہ لگاتا 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہوتی۔ تو ملک کے حقائق بڑے مختلف ہیں جو کہ ہمارے حکمران بیان کرتے ہیں، جو ان کی سمجھ یا سوچ یہیں تک محدود ہے۔ یہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں، کوئی سوال جواب؟ جی شاہد خاقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہی بجٹ تقریر ہے جو شوکت طرین نے بطور PP وزیر کی تھی۔ یہ بھول گئے 3 سال گزرنے کے بعد بھی معیشت کا ہر پیمانہ 2018 سے کم نہیں ہے۔ جو بجٹ رکھا گیا اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ عوام کو بتا دیں آپ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیر تجارت آ کر بتائیں کہ 2018 میں ایکسپورٹ کیا تھی اور آج کیا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔